رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21 سے وبرزوا للہ جمیعا، اور سامنے ہوں گے وہ اللہ کے سب، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کے سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سامنے ہوں گے، ظاہر ہو جائیں گے وہ اللہ کے سب۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کہیں گے کمزور ان سے جو بڑے بنے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو پس کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فقال الضعفاء، کمزوروں سے مراد جو ماتحت تھے، جو دوسروں کے پیچھے لگتے تھے، وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے، اپنے لیڈروں سے۔ مثلا ایک شخص اپنے باپ کے پیچھے لگتا ہے، یا اپنے استاذ کے پیچھے لگتا ہے، یا کسی عالم کے پیچھے لگ جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، تو کوئی بھی ماتحت ہے وہ اپنے لیڈروں سے، اپنے بڑوں سے کہیں گے، بس کہیں گے کمزور ان سے جو بڑے بن گئے تھے۔ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تم جو کہتے تھے ہم اسی طرح کر لیتے تھے، آج ہم اللہ کے عذاب میں پھنس گئے۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، بس کیا تم ہٹا سکتے ہو، دور کر سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء، کچھ بھی، یعنی معمولی سا تخفیف کرا سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے، کچھ عذاب ہلکا کرا دو، چلو سارا نہیں۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر ہم ہدایت پہ ہوتے، اگر ہمیں ہدایت دیتا اللہ تو البتہ ہم بھی تمہیں ہدایت کرتے، ہم تو خود گمراہ تھے، اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تمہیں بھی ہم وہی سیدھا راستہ دکھاتے، لیکن ہم چونکہ خود غلط تھے، ٹھیک راستے پہ نہیں تھے، اسی لیے ہم تمہیں کہاں صحیح راستہ دکھاتے۔ تو آج پھر اکٹھے بھگتیں گے یہ عذاب۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہم پر کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں بنیادی طور پر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے کہ دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں، اور لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، یا بعض اوقات دلیل کا نام لیتے ہیں، بھئی قرآن میں، حدیث میں، فلاں حدیث میں، لیکن کسی ایک کی بات پہ آدمی نہ آئے، کسی کو بھی فالو کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے آیا وہ خود بھی ہدایت پہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں، اور دوسرے جو جید علماء کرام ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو پہلے پرکھا جائے کسی کو، تب اس کے پیچھے لگا جائے، اگر اس کے بعد دلیل ہو، اگر وہ واقعی ٹھیک چل رہا ہو، ورنہ اگر بغیر دیکھے، آنکھیں بند کر کے، بغیر اپنے دماغ سے سوچے اگر ہم کسی کے پیچھے لگ گئے تو پھر قیامت کے دن یہی جھگڑا ہوگا آپس میں، کہ وہ کہیں گے کہ ہم سے عذاب ہٹاؤ، وہ کہیں گے آج ہم خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔
تو کوئی بھی ہے، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے برادری کے بڑے ہیں، چاہے کوئی مذہب کے بڑے بنے ہوئے ہیں، چاہے کوئی دنیاوی معاملات میں بڑے ہیں، تو کسی کے بھی پیچھے آدمی محض یہ سوچ کے نہ لگے کہ یہ بڑا ہے، بلکہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا یہ صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تم بھی ہم ہدایت پہ رکھتے، ہم تمہیں بھی ہدایت کرتے، برابر ہے ہم پر کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، نہیں ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ بعض جگہوں میں آتا ہے کہ وہ مختلف انداز سے جہنم میں رہیں گے، بعض اوقات وہ سوچیں گے کہ ایسے تو کام نہیں چل رہا، ہم ذرا زور سے روتے چلاتے ہیں، ہو سکتے اللہ کو ہم پہ ترس آ جائے، تو وہ زور زور سے روئیں گے، چلائیں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ اس طرح تو کام نہیں بن رہا تو پھر وہ کہیں گے بھی ہم ذرا چپ کر جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو جنتی بھی تو صبر کی وجہ سے جنت میں ہے، پھر وہ کچھ عرصہ چپ رہیں گے، عذاب بھگتتے رہیں گے، لیکن آخر اتنا سخت عذاب ہے کب تک صبر کریں، تو پھر صبر بھی نہیں ہو سکے گا، تو بالآخر وہ یہی کہیں گے کہ اب معاملہ برابر ہے کہ ہم چاہے بے صبری کریں یا صبر کریں، اب یہاں سے ہم بچ نہیں سکتے، یہاں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں رہا، یہاں سے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ مختلف حربے بھی استعمال کریں گے، مثلا وہ کہیں گے، ایک اور جگہ آتا ہے کہ یوم من العذاب، کہ اللہ ایک دن تو عذاب کی تخفیف کر دے، ایک دن صرف تھوڑا سا تو ہم آرام کر لیں۔ جیسے دیکھیں نا دنیا میں انسان بہت کام کر 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 کے تھک چکا ہو تو اب وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں سستا لوں، طبیعت میں سکون آ جائے گا، پھر کام میں لگ جاؤں گا۔ تو ایسے ہی وہ کہیں گے اللہ صرف ایک دن رعایت کر دے، ایک دن عذاب ہلکا کر دے، عذاب ڈال دے، لیکن ان کی نہیں سنی جائے گی۔ پھر وہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے مالک کو، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں نہیں چاہیے جنت، ہم زندگی نہیں مانگتے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، کوئی جنت نہیں، ہمیں ختم کر دے اللہ۔ لیکن وہاں ختم بھی نہیں ہوں گے، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ہر طرف سے ان پر موت آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن مرے گا نہیں۔ موت کے اسباب ہوں گے، موت کی سی تکالیفیں ہوں گی، لیکن جان نہیں نکلے گی، عذاب بھوگتے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے ہی اب یہ کس کو عذاب اتنا دیے جا رہے ہیں؟ جو بغیر دیکھے، آنکھیں بند کر کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنے عقل کو استعمال کیے کسی کے پیچھے لگ جاتے تھے یا دنیا داروں کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ بھی آخر جہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی تو رکھنی ہے، جہاں رہ رہے ہو ویسے ان کے ساتھ انہی کے ہو جاؤ، جیسے معاشرہ ہے ویسے بن جاؤ، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا تو نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو ہر موڑ پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا راستہ کیا ہے، اس پہ چلنا چاہیے۔ آگے فرمایا وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، اب یہ جو سب سے بڑا سرگنا تھا، جو یہ سارے فتنے ابھارنے والا اور سارے گمراہیوں کے اسباب پیدا کرنے والا، وہ کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، یعنی آخر میں کہے گا جب ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، وعدہ سچا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کہتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آگے آخرت آنی ہے، جو لوگ نیک ہوں گے ان کو میں جنت دوں گا، جو برے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر رکھے تھے اور اللہ کے سارے وعدے سچے تھے۔ وَوَعَدتُّكُمْ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، بس میں نے تم سے خلاف ورزی کی،
میں نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے، تمہیں آرزوئیں دلائی تھی، لمبی امیدیں دلائی تھی، اور میں نے آخرت کے معاملے کو تمہارے ذہنوں میں آسان کر کے دکھایا تھا۔ وہ کچھ نہیں ہوتا، یہ مولوی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ تمہیں جھوٹے وعدے دلائے، تمنائیں دلائیں، آرزوئیں دلائیں، لیکن میرے سارے وعدے جھوٹے تھے، دھوکے پہ مبنی تھے۔ اللہ کے وعدے سچے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، بس تم نے میری بات قبول کر لی۔ میرا کوئی تم پہ زور نہیں تھا، میں نے تمہارے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچ کے تمہیں نہیں لے جاتا تھا غلط راستوں پہ، زبردستی نہیں کرتا تھا، بلکہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، بلاتا تھا، اور بلانا بھی بڑا عجیب انداز کا، ذہن میں خیال ڈال دیا بس، اور جو ہی خیال آیا اب تم نہ کرتے، اس خیال مطابق نہ چلتے، جو ہی میں نے خیال ڈالا تم نے فوراً لبیک کہی، فوراً اس کے مطابق چل پڑے۔ تو میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، کوئی میرا کوئی قبضہ اور تسلط تو تم پہ نہیں تھا۔ سلطان، تسلط، زور، غلبہ، اور سلطان کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے۔ میری تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، بغیر دلیل کے میں بات کرتا اور تم اس کے پیچھے لگ پڑتے، اور انبیاء کے پاس دلیلیں تھیں، ان کی دلائل کے ساتھ باتیں، وزنی باتیں تم نے نہیں مانی، اور میری بغیر دلیل کے باتیں فوراً تم نے مان لی۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، انسان بیٹھا ہوتا ہے، شیطان ذہن میں ایک خیال ڈالتا ہے، یہ فلاں جگہ چلنا چاہیے، یہ فلاں منظر دیکھنا چاہیے، یا فلاں بندے نے، اب آدمی اپنے کام کر رہا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اب ذہن میں خیال ہے کہ فلاں بندے نے میرے خلاف جو فلاں بات کی تھی وہ کیسے ہے، اب فوراً پھر اس پہ وہ پلاننگیں شروع ہو جائیں گی، پھر وہ ذکر گیا، وہ اللہ کی طرف توجہ گئی، وہ اپنا کام گیا، پھر غیبتیں ہوں گی۔ یہ اب تھوڑا سا خیال آیا شیطان کی طرف سے، آدمی اسی طرف چل پڑتا ہے۔ تو وہی شیطان کہہ رہا ہے کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں بس دعوت دی، یعنی ذہن میں خیال ڈالا، فاستجبتم لی، تم اسی طرف چل پڑے، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی، لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو۔ وہ شیطان کو بھی ملامت کریں گے، بے تو تھا، تو نے ہمیں ورگلایا تھا، آج ہم تیری وجہ سے یہاں جہنم میں آ گئے ہیں اور عذاب بھگت رہے ہیں۔ وہ کہے گا مجھے کچھ نہ کہو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ جی میں اسرے کیے جا دیں نا، میرے کو کچھ نہ کو، اپنے مجھے آپ بجھے مارو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں صرف خیال ڈالا تھا، نہ چلتے تم، کوئی میں نے مجبور کیا تھا تمہیں، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، ملامت کرو تم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا اور نہ تم ہو میری فریاد رسی کرنے والے۔ مصرخ، فریاد رسی کرنے والا، کسی کی فریاد کو پہنچنے والا، دوسرے لفظوں میں مددگار۔ نہ میں آج تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، دونوں ہی ہم جہنم میں جل رہے ہیں اور دونوں یہیں جلتے رہیں گے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا اس سے پہلے، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرایا تھا اس سے پہلے، یعنی دنیا میں انکاری ہوں اس کا، میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ کون شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ دیکھیں، شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بات شیطان کی مان لی۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ حق کس کا تھا کہ کس کی بات مانتے؟ ایک اللہ کی، ایک اللہ کی بات مانتے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات مانتے، لیکن کیا کیا؟ اللہ کی بات کو دیکھیں، اللہ بھی تو بلاتا ہے نا،
واللہ یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں وہ بھی تمہیں دعوت دیتا ہے. وہ کیوں دعوت دیتا ہے؟ تاکہ تمہیں معاف کرے. وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتا ہے. اس سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا. تو اللہ بھی بلا رہا ہے، شیطان بھی بلا رہا ہے. اب کس کا حق ہے کہ کس کے پیچھے لگیں؟ کس کی دعوت میں لبیک ہیں؟ اللہ کی. لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ کا حق شیطان کو دیا. اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن شیطان کے پیچھے لگ گیا. یہی شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے. تو شیطان کہے گا کہ تم نے مجھے دنیا میں جو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا، اللہ کے برابر کر لیا تھا، بلکہ اللہ کی بات چھوڑ کے مجھے اونچے رکھا تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم انہی کے لیے ہے عذاب دردناک. اب ظالم کون ہوئے یہاں؟ شیطان کو جو شریک ٹھہرا رہے ہیں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک کا حق دوسرے کو دے دینا. حق اللہ کا تھا کہ اس کی اطاعت کرتے، اس کا کہا مانتے، لیکن وہی حق دے دیا شیطان کو. شیطان کا کہا مانا، کیا بن گئے؟ ظالم قرار پائے. تو کہا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک. ایک اور جگہ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور طرح بیان کیا ہے. یہ پوری بات جو ہے شروع سے جو چلی ہے کہ کمزور کہیں گے بڑوں سے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم ہم سے عذاب ٹال سکتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم خود گمراہ تھے. تو اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورۃ احزاب آیت نمبر 66 اور اس سے آگے والی آیات میں بیان کیا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی ان کو گھسیٹا جائے گا. کبھی وہ سیدھے ہوتے ہیں، کبھی الٹے ہوتے ہیں، کبھی کیسے ہوتے ہیں. تو اس وقت وہ کیا کہیں گے جہنم میں جب یہ عذاب بھگت رہے ہوں گے؟ وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. وقالو، اور کہیں گے وہ ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. آج لوگ آنکھیں بند کر کے جن کو اپنا لیڈر اور رہنما اور پیشوا سمجھتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ان کے پاس دلیل ہے بھی اسی کہ نہیں، یا وہ کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، وہ کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. آج وہ انہی کے متعلق صاف کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ آج ان کو دگنا عذاب دے، کہ انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں آئے پڑے ہیں جہنم میں. ان کو دگنا عذاب دے. آج کیسے ان کے جذبات ہیں، سخت جذبات ان کے خلاف. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت بھیج. اچھا یہ تو جہنمیوں کی بات ہے. اس کے برعکس ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک. کس میں داخل کیے جائیں گے؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس میں سلام ہوگا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے ان کو آ کے سلام کہیں گے، اور سلام قولا من رب رحیم، خود مالک کائنات ان کو سلام کہے گا. یہ رخ بھی ہے اچھے لوگوں کا اور ایمانداروں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.